میں سمجھتا ہوں کہ آج نہایت ایک اہم دن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو عوام سے الیکشنوں میں کیے ہوئے وعدے ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ محترم آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فریال تالپور صاحبہ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، اور یہاں پہ آپ کے نمائندوں نے، ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے، ٹاؤن کے چیئرمینوں نے جو آپ سے وعدے کیے تھے، وہ صرف وعدے کی حد تک نہیں تھے، وہ اب پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ لوگ وعدے کرتے ہیں، لوگ دعوے کرتے ہیں، پھر الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن واحد پاکستان کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس وقت صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ دن اور رات اس وقت اس کوشش میں ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے جائیں، عوام کی تکلیف کو سمجھا جائے۔ اس وقت آج میں اگر آپ کو کہنا شروع کروں تو 4 دنوں میں ہم نے 4 روٹ نئے شروع کیے ہیں۔ 4 دنوں میں بسیں آئی ہیں مزید، اور 4 نئے روٹ شروع ہوئے ہیں۔ روٹ نمبر 13 ہاکس بے سے ٹاور، جو کہ اس علاقے کے لوگوں کو ملا۔ روٹ نمبر 12 میں ایکسٹینشن ہوئی ملیر میں، وہ میمن گوٹ تک گیا، کراچی کے لوگوں کو ملا۔ کل جو ہے ای وی بسز کا روٹ، جو کہ بہت بڑا روٹ تھا، بحریہ ٹاؤن سے لے کے نمائش چورنگی تک، بہت بڑا روٹ تھا، اس سے لاکھوں افراد جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر دن و رات وہ بسیں چلتی رہیں گی، اور جو لوگ ہیں وہ سفر میں ان کو سہولت ہوگی۔ اور آج جس روٹ کا ہم افتتاح شروع کر رہے ہیں آج سے، وہ ہے یوسف گوٹ سے لے کے ٹاور تک، پھر اس میں بلدیہ، نیول کالونی، سعید آباد، گل بائی، لیاری ایکسپریس وے، ٹاور، اس پہ بسز جو ہیں وہ چلیں گی۔ اور اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے طوفان میں، جہاں پیٹرول کتنا مہنگا ہے، جہاں ڈیزل کتنا مہنگا ہے، گرمیاں بھی چل رہی ہیں، اس گرمیوں میں، اس مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ عوام کو کم سے کم کرائے میں ایئر کنڈیشن بسوں پہ سفر کروا رہی ہے۔ یہی تاکہ یہاں پہ مزدور اپنی مزدوری پہ جا سکے، جو لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے جا سکیں، جو لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ اپنے نوکری کے لیے جا سکیں، جو خواتین ہیں مختلف جگہوں پر نوکری کرتی ہیں وہ نوکری کے لیے جا سکیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی تک جا سکیں۔ ہر مکتبہ فکر کے لوگ، ہر قسم کے لوگ جس طریقے سے بھی وہ اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں، اپنے سفر کے لیے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشنڈ بسز جو ہیں ان کو کم سے کم کرائے میں وہ سفر دے رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ اپنی موٹر سائیکل پر پیٹرول ڈال کے بھی اس سفر کو کریں گے تو آپ لیٹ پہنچیں گے اور مہنگا موٹر سائیکل پہنچائے گا۔ یہ بسز جو ہیں، یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق یہ بسز جو ہیں یہ کم کرائے میں آپ کو اتنا بڑا سفر پورا کر کے دے رہی ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب، جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوئے تو ہم ان کے پاس گئے ایز اے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے، جی اب کرائے بڑھانے پڑیں گے کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، 50 روپے میں آپ 30 کلومیٹر 35 کلومیٹر وارا ہی نہیں کھاتا، بس سروس بند ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم سبسڈی دیں گے لیکن لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ ہم سبسڈی تو ہر پیسنجر پہ، یہ بھی میں بتاتا چلوں، ہر پیسنجر جو روزانہ پیپلز بس سروس میں یا ای وی بس سروس میں یا پنک بس سروس میں سفر کر رہا ہے، اس کے جو اضافی اخراجات ہیں
وہ حکومت سندھ ہر پیسنجر کو روزانہ کی بنیاد پہ دے رہی ہے. یہ ہوتی ہیں عوامی حکومتیں, یہ ہوتی ہے عوامی سوچ. پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کس نے شروع کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت سندھ نے شروع کی. پاکستان کی پہلی ای وی بسز کس نے شروع کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے شروع کی. اسی طریقے سے اب پہلی ای وی ٹیکسیز وہ کون شروع کرے گا؟ انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ شروع کرے گی. اور اس میں بھی ہم ای وی بسز, ای وی ٹیکسیز میں خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خواتین ڈرائیورز ہوں گی, خواتین پیسنجرز ہوں گی, اور خواتین کو پرسکون طریقے سے ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ اپنے ڈور ٹو ڈور گھر سے ان کو اٹھائیں گی اور گھر سے ان کو جا کے چھوڑیں گی. تو یہ سارے ویژن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی ہے کہ ہر سیکٹر میں سندھ حکومت یہ پروو کرے کہ وہ سب سے بہتر ہے. آج بھی کراچی میں پاکستان کے سب سے بہترین ہاسپٹلز موجود ہیں. آپ کے پاس سائبر نائف کا ہاسپٹل موجود ہے جو کینسر کا مفت علاج کر رہا ہے. آپ کے پاس NICVD موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ NICVD جس سپیڈ سے چل رہا ہے دنیا کا سب سے بہترین ہاسپٹل اور سب سے بڑا ہاسپٹل ہو کے سامنے آئے گا پوری دنیا کا. اور مفت میں علاج جو ہے 24 گھنٹے ایمرجنسی میں امیر کا, غریب کا, مسکین کا, کسان کا, مزدور کا مفت میں علاج اگر دل کا ہو رہا ہے تو NICVD میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے چلڈرن ہاسپٹل دیکھ لیں, SIUT سب سے بڑا سکسیسفل ماڈل سندھ حکومت کا. اس طریقے سے یہ جو سہولیات پاکستان حکومت صوبہ سندھ میں مفت دے رہی ہے, پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایک صوبہ بتا دے, کوئی ایک شہر بتا دے جہاں پہ اس حساب سے کوئی بھی حکومت مفت میں علاج کر رہی ہو عوام کا. یہ ساری سہولیت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. اسی طریقے سے مشکل وقت میں بھی اگر کوئی کھڑا ہے عوام کے ساتھ, کیونکہ سیاستدان تقریر کے لیے بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کتنا کھڑے ہیں وہ آپ کو ان کی ہسٹری بتائے گی, ان کے اعمال بتائیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ واقعی جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں, واقعی جب لوگ ڈوب رہے تھے, لوگوں کے گھر ختم ہو چکے, صفائے ہستی سے مٹ چکے تھے, تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اگر گھر ڈوب گئے ہیں, گھر مسمار ہو چکے ہیں, میں ان سب کو مفت میں گھر سرکاری پیسوں پہ بنا کے دوں گا. اور کتنے گھر تھے؟ 21 لاکھ گھر تھے. 21 لاکھ افراد نہیں, 21 لاکھ خاندانوں کے گھر تھے وہ. اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا. اور یہ پروجیکٹ بھی پاکستان کا مقابلہ نہیں ہے, اس پروجیکٹ کا ایشیا سے مقابلہ نہیں ہے, اس پروجیکٹ کا دنیا کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ پورا کر کے دے دی. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا پروجیکٹ. مجھے کسی ایک حکومت کا نام تو بتا دیں. کیا سیلاب خیبر پختونخوا میں نہیں آیا تھا؟ کیا سیلاب پنجاب میں نہیں آیا تھا؟ کیا سیلاب بلوچستان میں نہیں آیا تھا اس وقت؟ لیکن جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی اس وقت, وہاں کچھ نہیں بنا, وہاں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. لیکن جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہر ضلع کو, ہر شخص کو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے یا نہیں ہے, اس کو سہولت دی گئی. باقی لوگوں نے پیسے جمع کیے. ایک پارٹی, اس کے لیڈر نے کہا کہ میں نے 5 ارب روپے جمع کیے ہیں. ایک پارٹی کی لیڈر نے کہا میں نے 5 ارب روپے جمع کیے ہیں اور سیلاب متاثرین کے جمع کیے ہیں. وہ پیسے کہاں گئے؟ میں آج اپیل کرتا ہوں وفاقی اداروں سے کہ انکوائری کریں
انویسٹیگیشن کریں. جو سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے عمران خان نے جمع کیے, اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت نے جمع کیے, وہ پیسے کہاں لگے؟ کہیں وہ پیسے اس ملک میں جن کو لگ رہا تھا عوام کو سہولیات دینے کے لیے, عوام کو راشن دینے کے لیے, عوام کے گھر بنانے کے لیے, وہاں استعمال ہوئے, یا اس ملک میں انتشار کے لیے استعمال ہوئے, یا اس ملک میں سوشل میڈیا کی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئے, یا اس ملک میں عوام کو بھائی سے بھائی کو لڑانے کے لیے استعمال ہوئے, یا وہ پیسے اس ملک میں جس طرح بسیں جلائی گئی 9 مئی کو یہاں پر, جس بسیں کے آج بیٹھے ہوئے, آپ نے دیکھا تھا شارع فیصل پہ بسیں جلائی گئی, آپ نے دیکھا تھا کہ 9 مئی کو جس طریقے سے ریڈیو پاکستان کے پی کے جلا, جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر میں گھس کے آگ لگائی گئی, جس طریقے سے ہمارے قومی ہیروز کے مجسمے جلائے گئے, ان کی بے حرمتی کی گئی, جس طریقے سے ایمبولنسیں جلائی گئی, کیا وہ پیسے اس چیز کے لیے استعمال ہوئے؟ یس. حقیقت یہ ہے کہ جو سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے کا چندے کا جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جمع ہوئے, وہ انتشار کے لیے استعمال ہوئے, وہ اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کے لیے استعمال ہوئے, وہ اس ملک کی بربادی کرنے کی کوشش کے لیے استعمال ہوئے. تو یہ ہے فرق عوام کی خدمت کا عمل کرنے میں, اور یہ ہے فرق جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں. 3.5 سال حکومت تھی, یہ کراچی میں میرے کیاماڑی کے دوست بیٹھے ہوئے سارے, آپ بتائیں کوئی ایک کام وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کو ملا؟ جواب دے, ملا؟ آواز نہیں آ رہی, بتائیں ملا؟ تو جو لوگ اس وقت بھی 2018 میں آپ لوگوں کے مینڈیٹوں پہ ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی گئی. 2018 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا. جس طرح آر ٹی ایس بٹھائے گئے, جس طریقے سے زبردستی کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, پورے پاکستان کے مینڈیٹ پہ 2018 کے الیکشنوں میں ڈاکہ ڈالا گیا. کیا مقصد تھا اس کا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک مصنوعی شخص کو مصنوعی لیڈر بنا کے پیش کر دیا گیا. تو جو عوام کی خدمت ہوتی ہے وہ عوام کے نمائندے کرتے ہیں. اور جب یہ آپ نے روٹ شروع کیے تو لیاقت اسکانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب ٹرانسپورٹ محکمہ میں ملا, لیاقت اسکانی صاحب, قادر مندوخیل صاحب, ہمارے بھائی قادر پٹیل صاحب روزانہ فون کرتے تھے کہ یار ہمارے کیاماڑی میں بسیں کب چلیں گی, کیاماڑی میں بسیں کب چلیں گی. میں کہتا تھا بھائی صبر کرو, یہ میرا وعدہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو آپ کے پاس بسیں ضرور چلیں گی. اور آپ نے دیکھ لیا, الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بسیں شروع ہو گئی ہیں چلنا. اسی طریقے سے اسی لیے یہ یہاں پہ سفر رکے گا نہیں. اورنج لائن بی آر ٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنا دی ہے, چل رہی ہے. ریڈ لائن بی آر ٹی کی میٹنگ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب صبح کو کر رہے تھے, میں بھی سیدھا وہاں ہی سے آ رہا ہوں, لیٹ ہو گئی معذرت. وزیر اعلیٰ صاحب خود انٹرسٹ لے کر بیٹھے ہوئے کہ اس پروجیکٹ کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے. اس پہ دن کو الگ کام چل رہا ہے, رات کو الگ کام چل رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کہ رات کو الگ شفٹیں لگی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے یلو لائن بی آر ٹی کا کام بھی ہم نے شروع کر دیا ہے. تو ٹرانسپورٹ کا میں بسوں کا جال انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہم بچھائیں گے. کراچی کے لوگوں کو حقیقی طور پر جو ان کی خدمت کسی نے اگر کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. باقی جماعتوں نے کراچی کے لیے جو کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. قادر, کون سی سیاسی جماعت یہ کام کرتی ہے مجھے بتائیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ سب نے کہہ دیا جی کہ جی مان لیا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں, لوگ بھلے مانے آپ کو سیاسی جماعت, لیکن اگر آپ کو سیاسی جماعت بننا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی سیاست میں سب کو کرنے کا اختیار ہے. پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف ہے, ہر شخص کو سیاست کرنے کا اختیار ہے, لیکن آپ کو سیاست میں اور دہشت گردی میں فرق